حضور نبی کریم نے فرمایا اما بعد لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا، نبی کی قبروں کی طرف وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ ان یہود اور ان نصارہ پہ لعنت بھیجے، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو۔ فرمایا میرے صحابہ، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میری قبر کی طرف سجدہ نہ کرنا۔ دنیا سے حضور جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو جو نصیحت کر رہے ہیں، کیا نصیحت ہے؟ کہ اللہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، نبی کی قبر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، اسی کی عبادت سے اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ آج کا مسلمان، آج کا نادان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا دعویٰ کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، پھر یہ سیدھا سادہ، یہ بھولا بالا، یہ مسلمان کیوں جا کے کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ کی قبر کے سامنے جھکتا ہے، اسی کی طرف سجدے کرتا ہے؟ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے سرکار ہے، دنیا میں جتنے پہنچے ہوئے آئے، جتنے بزرگ آئے، سب میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑا درجہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منع کیا میری قبر کی طرف سجدہ نہیں کرنا، جو سجدہ کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے مسلمانوں، ہم اولیاء کے عاشق ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم مزارات کے تقدس کو بھی مانتے ہیں کہ مزارات کی بے حرمتی نہ کی جائے، مزارات کی بے حرمتی کے قائل ہم نہیں ہیں، لیکن ہم مزارات پہ جانے والوں سے یہ بھی کہتے ہیں پہلے آداب کو سیکھو، زیارتی قبور کے آداب کو سیکھو، ان آداب کی روشنی میں قبرستان جاؤ، وہاں پہ ایصال ثواب کرو، لیکن ایسا نہ کرو کوئی داتا دربار پہ جھک رہا ہے، کہ خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جھک رہا ہے، کوئی مختلف جتنے بھی دربار ہیں اولیاء اللہ کی قبور ہیں ان پہ جھک رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے اور ان کی نیاز چڑھا رہا ہے، ان کے نام پہ جو نا بکرے بھی ذبح کر رہا ہے، یہ سری شرک ہے، یہ کفر ہے، اس لیے اس کفر سے بچنا چاہیے۔